ایٹ لیسٹ رسول بخش رئی صاحب اپوزیشن اپنے موقف پر قائم تو رہ سکتی ہے نا. آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے موقع پر پارٹی ورکر کنفیوز ہو جائے گا؟ جب 5 اگست کی کال دی گئی ہے تو آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اس میں کنفیوژن والی مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جب ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہے، تو یہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کوئی تاریخ چلاتی ہیں، مل بیٹھتی ہیں، اس طریقے کی کانفرنسز کرتی ہیں، مشترکہ اعلامیہ جاری کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک فرض بنتا تھا قوم کا، وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے. خاموش نہیں رہے، بات اعلامیہ میں ہے، یہ نہیں کہ اعلامیہ کیوں آیا ہے. اعلامیہ میں جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. 3-4 چیزیں تو بالکل واضح ہیں. لیکن اعلامیہ میں جو بات کی گئی وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے نا. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے جو بانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جب مساق جمہوریت کیا جائے. یہ تو جب موقع ملے گا ان کی بات براہ راست سننے کا تو بات ہی معلوم ہوگا. جب وہ باہر آئیں گے، آ کے بات کریں گے، یہ پتہ نہیں کون ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. ہم تو وہ بات کر سکتے ہیں جو اس وقت مشترکہ اعلامیہ میں کہی گئی ہے، اور وہی میرا خیال یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ گزشتہ انتخابات کو نہیں مانتے، غلط ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قوم کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ اسی سے متعلق ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی. اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ذرا قوم کو بھی دیکھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں اس وقت میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کے علاوہ اگر آپ قوم ہیں، ملک ہیں اور زندہ قوم ہے تو دوسروں کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ نظام کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے. تو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اس اعلامیہ کے بعد کوئی انقلاب تو نہیں آنے لگا، اور تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی یہ تو 5 تاریخ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ حالات پیدا ہو جائیں جو اس ملک کے اندر ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا سڑکوں پہ آنا، لوگوں کا جلسے جلوسوں میں جانا، کہ جب ایک ہی حلے میں 108 پارٹی کے جو کلیدی قسم کے رہنما ہیں ان کو آپ 10-10 سال سزا دے دیں، اور وہ بھی فیصل آباد میں پتہ نہیں وہاں کیسے وہ عدالت لگی اور کیسے وہاں پہ شواہد پیش کیے گئے. ظاہر ہے ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم تو یہی کہیں گے کہ عدلیہ بہت آزاد ہے، بہت زبردست فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر اسی قسم کے فیصلے چلتے رہے تو یہاں پاکستان میں لوگوں کو بے شک بات نہ کرنے دیں، لیکن باہر جو باتیں ہوں گی وہ پاکستان کے وقار کے منافی ہوں گی. پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی عزت نہیں رہے گی، نہ نظام کی اور نظام کو چلانے والوں کی. تو اسی لیے یہ میرے خیال میں ذرا احترام سے دیکھنا چاہیے، ذرا تھوڑا سا تکریم دینی چاہیے ان لوگوں کو جو تمام مشکلات کے باوجود اکٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئین، قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادیت اور آزاد الیکشن کمیشن، یہ پاکستان اور پاکستانی ریاست کی طاقت اور بقا کی ضمانت ہیں. اور اگر اس کے لیے کوئی بھی بات کرے، حکومت کے نمائندے کریں یا حزب اختلاف کے لوگ کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جذبات، ہماری وفاداری، ہماری محبت کسی حکومت سے نہیں، کسی حکمران سے نہیں، اس ملک اس دھرتی سے ہے.
اور اگر بالکل، انہوں نے یہ لیکن بات کی ہے سیاستدانوں کی تو کم ترجیحات از کچھ کم اور ہمیں ہوتی ان ہیں کی نا. تعریف یہی کرنی اپوزیشن اگر حکومت میں ہوتی تو انہیں عدالتی فیصلے بہت پسند آتے، اپنی پسند کے فیصلے. اور ہم نے دیکھا ہے پاکستانی سیاست میں تو ناممکن ممکن ہوتے ہوئے، کیونکہ جب وقت بدلتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے اور فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک غلطی تو وہ ماضی میں کر چکے ہیں اسمبلیاں توڑنے کی. کیا اب وہ اسمبلیوں سے استعفے کا سوچیں گے؟ ایسے کوئی حکمت عملی زیر غور ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب، کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو مشورہ تو ہم سے کوئی نہیں مانگتا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے اور ان کی سیاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو احتجاج کی سیاست ہے وہ اپنی جاری رکھے. اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے کہ جو بھی ہو اسمبلی میں، کہ قانون جس طریقے سے پاس ہو رہے ہیں یا آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اسمبلیوں سے کبھی رخصت نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بھی نوبت آ جائے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف جو تحریک چلا رہی ہے، دھیرے دھیرے سے، آہستہ آہستہ سے، مختلف جگہوں پہ وہ چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوتی. ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسے شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جو طاقتیں تحریک انصاف کو سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتی ہیں وہ ختم کر چکی ہیں. ان کی طاقت عوام کے اندر ہے، ووٹ کے اندر ہے، اور وہ اس وقت معلوم ہوگی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہوگا اور آزاد انتخابات ہوں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن 5 اگست کی کال بھی تو آ رہی ہے نا. دوسری طرف یہ ہے عوام ساتھ دیں گے اس کال میں؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر وہ کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. نہ بھی نکلیں لوگ، کال تو آ گئی، احتجاج تو ہو گیا. کتنا نکلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ سمجھیں کہ لوگ، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو طاقتور لوگ ہیں اور حکمران ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک ایسا نہ ہو کہ لوگ اینٹ سے اینٹ بچا دیں جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، اس وقت تک ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر صحافی بھی اور میڈیا بھی، ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کے یہی کہیں گے دیکھیں جی احتجاج کامیاب ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس نہج پہ پہنچے. یہ کسی کے مفاد میں نہیں، نہ تحریک انصاف کے مفاد میں، نہ اس وقت جو حکمران ٹولہ ہے نہ اس کے مفاد میں. ہم یہ چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ بات چیت ہو، انتخابات شفاف ہوں اور عدلیہ آزاد ہو، انتخابی کمیشن آزاد. اگر آپ یہ چیزیں کسی کو وارے نہیں کھاتی، کسی کا دل اس طرف کو نہیں جاتا، تو میرا خیال ہے اس کے دل کے بارے میں ہمیں تو تشویش ہے اور شکوک و شبہات بھی ہیں کہ ان کا دل شاید پاکستان میں نہ ہو، کہیں اور ہو. یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہیں کہ جس سے جو غداری کے زمرے میں ہے. اور بار بار بات ہمارے دوست کرتے ہیں 9 کی کہ دیکھیں جی وہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. بھائی کمیشن بنا لے، پتہ تو لگے کون ملوث ہے، کون آیا، کس نے کیا کچھ کیا. اور بیٹھے ہوئے آپ جج بھی خود ہیں، پراسیکیوٹر بھی خود ہیں، الزام بھی خود لگا رہے ہیں. شواہد تو رکھے نا سامنے کہ یہ ان میں سے جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے کوئی ویڈیو لے آئے سامنے ہمیں دکھا دے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مذاق نہ بنائے، اور قوم کو، اور پاکستان بہت بڑا ملک ہے، یہ عظیم قوم ہے. لوگ ہمیشہ یہاں قربانیاں دیتے ہیں، اب بھی دیتے رہیں گے. حزب اختلاف میں ہوں یا مزدور کسان ہوں یا کوئی اور ہوں، اور جن کے وارے نیارے ہیں وارے نیارے رہیں گے. ان کے پاس فارم موجود ہے، وہ ان سزاؤں کو آگے چیلنج بھی کر سکتے ہیں.